बिस्मिल्लाह माननीय नाज़रीन, मैं फारूक चौधरी पूरम खुशवतन के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, पूरम खुशवतन आप हर इतवार को देखते हैं। पाकिस्तान की मरूफ लाइफ में हम असल में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे से मौजूद होते हैं, जो आपके सवालों के जवाब देते हैं। आपके दिए हुए सवालात हैं, मैं उनके सामने रखता हूँ और वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। मैं उनका वेलकम सर। प्रोग्राम के शुरू में ही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा ही इतवार का एक जो फैमिली डे होता है उसमें से हमें टाइम देते हैं। और मैं भी सुबह सुबह नहा धो वेलकम कर ये सर। पैंट कोट पहन के मैं भी आपकी खिदमत के लिए इधर हाजिर हो जाता हूँ, तो वो भी तैयार होके बैठ जाते हैं, तो उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बत है। मेरे वेरी साहब, नाइस। ये क्वेश्चन हमें यहाँ से, ये बरतानिया से भेजा है हमारी एक बहन ने। वो कह रही है कि मेरी कुछ प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, तो उसको मैं हिबा करना चाहती हूँ या गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसके लिए क्या मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा इस काम के लिए, या पाकिस्तान से मेरा कोई वकील वहां से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मुझे यहाँ भेज दे, मैं साइन करके यहाँ फिर एम्बेसी में रजिस्टर्ड करवा के उनको वापस भेज दूँ? इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा? वेलकम खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। ये सर आपने फरमाया कि हिबा क्या होता है, ये कैसे किया जा सकता है, और यूके में बैठा फ़र्द अपनी प्रॉपर्टी को कैसे हिबा कर सकता है। सर हिबा जी जो है बेसिकली इसका इंग्लिश मीनिंग है गिफ्ट। जो जी प्रॉपर्टी ओनर जो है वो अपने किसी अजीज़ को, अपने बेटे बेटी को, वालदा वालिद को, बहन भाई को, या किसी तीसरे शख्स को भी कर सकता है। वो गिफ्ट होता जी है। जी इस्लामिक लॉ के तहत और लॉ ऑफ लैंड के तहत दोनों तरह ये गिफ्ट लीगलाइज है, पॉसिबल है, और इसमें कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि जी शरिया द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री एज पर द शरिया एक्ट 1991। तो जी इसलिए आप गिफ्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि गिफ्ट कैसे होता है। जी गिफ्ट ये है कि आप अपने बच्चों को कर सकते हैं, बीवी को कर सकते हैं, हस्बैंड को कर सकते हैं, वालदा वालिद को कर सकते हैं। अगर तो आप गिफ्ट करेंगे किसी लीगल एयर की फेवर में, तो इस पर कोई टैक्स जी नहीं होता। जी अगर आप गिफ्ट करेंगे इन फेवर ऑफ द एनी अदर पर्सन अदर जी दैन द लीगल एयर्स, तो उस पर टैक्स लगता है। उस पर जो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जो सेल डीड के लेवल है वही लगता है इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली। तो जी इसलिए अगर आप गिफ्ट करेंगे अपने लीगल ईयर के नाम, बीवी बच्चे वालदा वालिद बहन भाई फादर, तो फिर आपको टैक्स नहीं देना होगा। फिर वो नॉर्मली आप गिफ्ट करेंगे तो वो विदाउट फीस गिफ्ट हो जाएगा। जी अब रही बात कि आप यूके में बैठे हैं तो कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो यूके जी में बैठकर भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप एक मुख्तारनामा आम भेजेंगे कि जी ये, जिसमें एक पर्टिकुलर शेक लिखेंगे कि जी मेरी ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये शॉप, ये दुकान, ये घर, ये ज़रूरी प्रॉपर्टी का मैं अख्तियार देता हूँ आपको कि आप ये मेरे फ़लाँ लीगल एयर की फेवर में गिफ्ट कर दें। जी अगर पर्टिकुलर ज़िमन उसके अंदर नहीं होगा तो वो मुख्तार आम के ज़रिए आप गिफ्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, मुख्तार आम के ज़रिए गिफ्ट कर सकते हैं अगर उसके अंदर स्पेसिफ़िकली आप ये ज़िमन डालें कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी शॉप, ये मेरी दुकान, ये मेरा घर आप गिफ्ट कर सकते हैं मेरी बहन को ए को, उस या मेरी बहन बी को, या मेरे भाई ए को, या मेरे फादर बी को, या मेरी मदर को। वट एवर इन होम फेवर यू कैन वांट टू गिफ्ट आउट द प्रॉपर्टी, उसमें ज़िम्मा लिखा होगा तो फिर वो गिफ्ट कर सकता है। इसका तरीका ये है कि एक तो ये है कि आप वहाँ से मुख्तार नामा आम भेज दें। जी उस पर जो थ्रू एम्बेसी आता है उसमें प्रॉपर्टी की तफसील लिखें, जी आप किसने ये पावर अटार्नी दिया है, किसको दिया है, आगे वो उसकी प्रॉपर्टी की तफसील, जी आगे उसमें बाकी ये रूटीन के तकाजे होते हैं वो लिखने के साथ साथ एक में लिखेंगे मैं आपको ऑथराइज़ करती हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी आप मेरे भाई को फ़लाँ सन ऑफ फ़लाँ रेजिडेंस ऑफ फ़लाँ फ़लाँ, बहन डॉटर ऑफ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वाइफ ऑफ फ़लाँ 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 को गिफ्ट कर दी जाए मेरी तरफ से अंडर लव एंड अफेक्शन, चूँकि मेरा उससे बड़ा जी प्यार है, मोहब्बत है। जी क्योंकि गिफ्ट होता ही अंडर लव एंड अफेक्शन है। अगर जी लव एंड अफेक्शन का इजहार आप नहीं करते तो गिफ्ट नहीं होता। तो गिफ्ट होता है विदाउट द कंसिडरेशन, विदाउट एनी प्राइस, विदाउट एनी कंसिडरेशन। जी तो इसके लिए कंसिडरेशन लव एंड अफेक्शन होती है। आपने लव एंड अफेक्शन का इजहार करना है अपने पावर अटार्नी के ज़रिए, अपने किसी जिसको आपने अख्तियार देना है कि वो आपकी तरफ से ये राइट एक्सरसाइज कर दे। वो वहाँ जाएगा सब रजिस्ट्रार के पास, वहाँ रजिस्ट्री गिफ्ट डीड तहरीर कराएगा, उसको जमा कराएगा, वहाँ रजिस्टर हो जाएगी।
معمولی سی اس کی فیس ہوتی ہے، وہ گفٹ ڈیڈ ہو جائے گا۔ اگر زمین زرعی ہے تو اس کے لیے کسی جانے کی ضرورت نہیں ہے رجسٹرار کے پاس، پھر آپ جائیں گے پٹواری کے پاس، پھر آپ اسے وہاں بیان دیں گے، روز نامزہ واقعات میں وہ بیان درج کرے گا کہ مسٹر اے نے اختیار دیا ہے بی کو کہ اس یہ تھرو مختار عام اس میں پرٹیکولر ضمن کا اندراج ہے، she want to he want to gift out the property in favor of Mr. C under law and fiction، وہ اس کا اندراج کرے گا، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ جب وزٹ آف دا ریونیو آفیسر ہوگا علاقے میں تو اس کو تصدیق کر دے گا، وہ گفٹ ڈاکومنٹ کے تحت وہ پراپرٹی گفٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ گفٹ جو ہے اگر آپ کسی ایک بندے کے حق میں کرتے ہیں، ایک لیگل ایئر کے حق میں، فرض کر لو آپ اے ہیں، آپ کے 3 جی بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، تو آپ ایک بیٹے کے حق میں کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر ریزن لکھنی ہوتی ہے کہ وائی یو آر گوئنگ ٹو ڈپرائیو دا ادر لیگل ایئرز فرام دا گفٹ۔ اگر جی یہ ریزن نہیں لکھیں گے تو کل کو وہ چیلنج کر دے گا جی یہ گفٹ آؤٹ کم آف فراڈ ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے، چیٹنگ ہے، مینوورنگ ہے، وہ گفٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ وین یو گوئنگ ٹو گفٹ آؤٹ دا پراپرٹی ان فیور آف ون لیگل ایئر اینڈ گوئنگ ٹو ڈپرائیو دا ریمیننگ لیگل ایئر، تو you have to give that reason why you are going to deprive the other person from your property۔ تو لہذا وہ نہیں دیں گے تو کل کو جو باقی لیگل ہے وہ چیلنج کر دیں گے، تو اسی بات پہ گفٹ ٹوٹ جائے گا کہ یہ آپ کا گفٹ ویلڈ نہیں ہے، لافل نہیں، جینون نہیں ہے۔ دوسری بات ہے جو گفٹ کے اندر یہ ہونا ضروری ہے کہ 2 وٹنس ہونے ضروری ہے۔ اس میں ٹائم، پلیس، وینیو، وقت، مہینہ، ڈیٹ، ہر چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو جب وہ جو جس کو آپ اختیار دیتے ہیں گفٹ کرنے کا، وہ اس کے اندر لکھے گا آج یہ 4 دسمبر شام 4:30 بجے خالد پرویز صاحب کی گھر میں بیٹھ کر، اس کے ڈرائنگ میں بیٹھ کر یہ میں پراپرٹی فلاں کو گفٹ کر رہا ہوں انڈر لا اینڈ فیکشن، انڈر انسٹرکشن آف دا مائی پرنسپل جس نے آپ کو انسٹرکٹ کیا ہے۔ یہ چیزیں بھی ہونی ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو کل کو یہ گفٹ آپ کا کینسل ہو جائے گا، کیونکہ نارملی ہم گفٹ ڈیڈ لکھواتے ہیں، گفٹ جو رائٹر ہوتا ہے وہ لیگل چیزوں کو نہیں جانتا، وہ سمپلی ہوتا ہے میں نے اپنی پراپرٹی آج گفٹ کر دی ہے، تو کورٹ کہتی ہے اس میں آپ نے ڈے، ڈیٹ، ٹائم، پلیس، وینیو اور وٹنس کا ذکر نہیں کیا، لہذا یہ آپ کا گفٹ ڈیفیکٹو ہے۔ اور دوسری بات کورٹ یہ کہتی ہے، ہائر کورٹ کے آپ نے 5 لیگل ایئر میں سے ایک کے حق میں گفٹ کیا ہے تو ریمیننگ 4 کو کیوں ڈپرائیو کیا ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، کیا ان کی کنسنٹ ہے یا ان کو آپ نہیں دینا چاہتے، تو یہ آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے۔ اگر مینشن نہیں کریں گے تو آپ کا گفٹ جو ہے اللیگل ہو جائے گا، وہ کل کو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا گفٹ کرتے وقت 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس مختار نامے کے اندر، مختار عام کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ میری یہ پراپرٹی سچویٹڈ ایٹ فلاں فلاں پلیس، آپ میرے فلاں بیٹے کو اسلم ولد اکرم، اکرم ولد نذیر، وٹ ایور جو وہ بھی ہے اس کو گفٹ کر دیں انڈر لو اینڈ افیکشن، چونکہ مجھے اس سے بہت پیار ہے، محبت ہے، لو ہے، میں UK میں ہوں، میں آ نہیں سکتا، میری یہ پراپرٹی گفٹ کر دیں۔ ایک ضمن اس کے اندر ہوگا، اگر ضمن نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتا، اور اس میں ٹائم، پلیس، ڈیٹ کا مینشن کرنا بھی ضروری ہے، وٹنس کا مینشن کرنا بھی ضروری ہے، اگر نہیں ہوں گے تبھی کینسل ہو جائے گا۔ ایک بات اور بہت ضروری ہے، جس کو آپ نے مختار نامہ بھیجا نا، وہ جو پراپرٹی اپنے بیٹے، بیٹی، والدہ، والد کو نہیں گفٹ کر سکتا، یہ بھی شرط ہے۔ ہمارے کئی دفعہ آپ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں گفٹ کا اختیار دے دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو کر دیتا ہے یا اپنے بیٹے کو کر دیتا ہے، یہ اللیگل ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسا گفٹ نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی اپنے لیگل ایئر کو کرنا ہے تو ایسے بندے کو دو جس نے آگے گفٹ کرنا ہے وہ اس کی ڈپینڈنٹ میں نہ آتا ہو، اس کی بیوی بچے نہ ہو۔ اگر ڈپینڈنٹ کو کرے گا تو کل وہی ٹوٹ جائے۔ اس میں لا ہے کہ جو اٹارنی ہے، جو پرنسپل آپ کو اختیار دیتا ہے، اٹارنی اس پاور اٹارنی کو استعمال کر کے اپنے کسی لیگل ایئرز کے اندر وہ گفٹ نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ اپنے بھائی کو گفٹ بھیجتے ہیں مختار عام کہ یہ میرے دوسرے بھائی کے نام کر دیں، وہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اللیگل ہے۔ یعنی آپ تیسرے بندے کو بھیجیں گے کہ یہ میرے بھائی کے نام گفٹ کر دو، یعنی جو پرنسپل ہے، جو اختیار دیتا ہے، جو آگے اٹارنی ہے، اٹارنی اپنے لیگل ایئر کے اندر اس کا گفٹ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو یہ بھی لا میں اللیگل ہے، وہ کینسل ہو جائے گا۔ لہذا گفٹ کرتے وقت 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جس کا اکثر خیال نہیں رکھا جاتا، اور کل کو جو
پرنسپل فوت ہو جاتا ہے تو باقی لیگل ایئر چیلنج کر دیتے ہیں کہ یہ تو فراڈ ہے، ہمیں تو ڈپرائیو کیا گیا، ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہمیں کنسلٹ نہیں دی گئی، اور ہمیں کیوں ڈپرائیو کیا گیا ہے. پھر اس میں کہا جائے ٹائم پلیس ڈیٹ وینیو نہیں ہے، اس میں وٹنس نہیں ہے. پھر تیسرا کوشچن آ جاتا ہے کہ جی اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے اپنے لیگل اپنے ڈپینڈنٹ کے نام کرنے کا، وہ نہیں کر سکتا. اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ آپ کا گفٹ کل کو ٹوٹ نہ جائے. تو میرے ساتھ فرمائیے گا، یہ ول جو ول ہوتی ہے اس کا بھی سیم پروسیجر ہے؟ اگر کسی نے ول دینی ہو کہ میری زندگی کا بعد یہ میری پراپرٹی ان کے نام جائز ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی کیا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو ایک شخص کسی کے نام اپنی ول دینا چاہے، تو ول کا کنسیپٹ پاکستان میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اور کیا ول جو اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ اگر ول مثلا یہاں پہ آدمی بیٹھا اس نے ول دکھانی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں پراپرٹی فلاں فلاں کے نام ہو جائے، اس کے لیے کیا پروسیجر ہو؟ خالصہ ول کرنے کا بھی سیم ہی پروسیجر ہے کہ وہاں بیٹھا فرد اپنا مختار عام بھیجے گا جس میں جی لکھے گا کہ میری پراپرٹی میری طرف سے میری بیٹی کو یا بیٹے کو بذریعہ ول دے دی جائے میرے جی مرنے کے بعد. ول ہوتی وہ ہے جس کا آپریشن مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ جی رجسٹر ہو جاتی ہے. تو رجسٹر جی ہونے کے بعد پھر وہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ جا کے آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے تحت پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لیکن ول جی کا اور گفٹ کا فرق یہ ہے کہ دونوں شریعہ ایز پر شریعہ لا ہیں، چونکہ جی شریعہ سپریم لا ہوتا کنٹری ہمارے ملک میں شریعہ لا اپلیکیبل ہے. لیکن گفٹ میں آپ ساری پراپرٹی دے سکتے ہیں 100%، لیکن ول جی میں آپ صرف ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 دے سکتے ہیں، 2/3 پھر بچ جاتا ہے واپس، جی جو واپس آپ کے نام پہ رہے گا وہ آپ کے لیگل ہیئر کے درمیان تقسیم ہوگا. یعنی جی ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 جو ہے وہ آپ کی ول کے ذریعے ڈسپوز آف ہوگا، باقی جی 2/3 حصہ ڈسپوز آف نہیں ہوگا، وہ جی واپس چلے جائے گا، اس کے نام جو اوریجنل اونر ہے اس کے پاس رہے گا، اس کے لیگل ہیئر میں تقسیم ہوگا ایز پر شریعہ لا، ایز پر دا لا آف انہیریٹنس. لہذا جی ول صرف اپریٹ کرتی ہے 1/3 شیئر کے اوپر ٹوٹل پراپرٹی. جی اگر آپ کی پراپرٹی 100 روپے کی ہے، مالیت کی ہے، تو 33 روپی کے اوپر ول اپلائی کرے گی، باقی 66 پہ ول اپلائی نہیں کرے گی. لہذا جی یہ کئی لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ول کرنی ہے تو لہذا کیوں نہ ہم زندگی میں ول کر دیں. زندگی میں ول جی ہوگی تو صرف 1/3 پہ اپلائی کرے گی، 2/3 صرف چلے گا لیگل ایئر کے پاس چلے جائے گا. تو اس جی لیے ول میں اور گفٹ میں فرق ہے، اس فرق کو مد رکھنا چاہیے. مجھے لاسٹ ڈے بھی ایک فون آیا فرانس سے، انہوں نے پوچھا جی جی میں اپنی ول جو پراپرٹی جو ہے میری امریکہ پاکستان میں وہ اپنی بچوں کے نام کرنا چاہتی ہوں تو کیوں جی نہ میں ول کر دوں. میں یہ بالکل کر جی سکتے ہیں، لیکن ول جو جی ہے وہ 1/3 پہ اپریٹ کرے گی، 2/3 پھر جی آپ کی بہن بھائیوں کو چلے جائے گا اگر آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہوگی. اگر ایک کے نام جی کرو گی تو ریمیننگ جو ہے وہ باقی بچوں کے پاس چلے جائے گا. جی کہتے ٹھیک ہے جی، مجھے کنسیپٹ نہیں تھا. وہ کہتی تھی میں سمجھی شاید ساری چلی جائے گی، میں ساری نہیں جاتی، جی اونلی 1/3 پراپرٹی ایلینیٹ ہوتی ہے بائی ورچو ول، اور جی باقی 2/3 ول کے ذریعے آپریٹ نہیں ہوتی. وہ جی آپریشن ہو گیا انڈر دا شریعہ لا ایز پر دا لا آف انہیریٹنس، جو لا آف لینڈ ہے اور جو لا آف اسٹیٹ ہے. جی اگر وہ پوری کرنی چاہیے اس کے لیے وہ گفٹ کر سکتی ہیں، پر گفٹ گفٹ کر وہ سکتے، اگر وہ پوری ہاں کرنی چاہے دوسرا ہے. تو اس کو گفٹ کرنا چاہیے، گفٹ کے ذریعے ساری کر سکتی ہے. اور گفٹ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تفصیلاً کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، لیکن ول میں ساری تقسیم نہیں ہوتی، 1/3 جاتی ہے اور گفٹ میں 100% چلی جاتی ہے. یہ دونوں میں یہ فرق ہے اور یہ پروسیس ہے. ناظرین، آپ پروگرام خوشی وطن لائیو ود خالد فیض دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا ریگولر پروگرام کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کا جو سیرا ہے میں میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دوں گا کہ وہ ہمیشہ انہوں تھینک یو سر. نے شفقت فرمائی، ہمارے تھینک یو لیے سر. رہنمائی فرمائی، ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہے. اور آپ لوگوں کے یہ سالوں کو یاد بھی ملتے رہے، آپ لوگ ان کو جا کے وہاں ملتے بھی رہے. اور میں اپریشیٹ یہ بھی کروں گا کہ ان کے پاس جو بھی مہمان باہر سے گئے انہوں نے کھانا لازمی کھلایا. یہ ایک مہمان بازی جو ہے ویلکم نا، سر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی قسم میں کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جہاں جو چائے بھی تھینک یو آپ سے سر. نہیں پوچھتے ہوئے، ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو لے کے کسی ہوٹل میں لے جاتے ہیں، ریسٹورینٹ میں لے جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ کہ یاد رہ جاتی ہے. ویلکم سر. میں خود گیا ہوں میاں صاحب کے پاس، ویلکم سر. میرے ساتھ 5-6 لوگ دوست اور بھی تھے، 6-7 لوگ تقریباً 10-12 لوگ ہم ہو گئے تھے. تو میاں صاحب خوشی محبت تھی کہ وہاں پہ
आला तरीन रेस्टोरेंट में ले गए, हमें खाना खिलाया। तो ये इनकी खसूसी मोहब्बत है जी। तो खसूसी जो है मोहब्बत ओवरसीज पाकिस्तान भी बिल्कुल रखते हैं, सही खुद बात भी है जी। आप अमेरिका भी वेलकम जाते जी, हैं मेहमान तो और वैसे दूसरे बरकत होता है, ममालिकों रहमत में भी, होता है। कि माशाल्लाह काफी इनका, चूंकि अमेरिका में और दूसरे ममालिकों में इनका आना जाना लगा रहता है। अच्छा मेरे साहब, वेलकम सर। अगर सर नाज़रीन कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आप क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भेज सकते हैं या हमारे फेसबुक मैसेंजर पे भेज सकते हैं। मियाँ साहब का भी मेरे साथ फेसबुक के ऊपर टेस्ट वेलकम है, जी। तो इनको भी आप वेलकम सर। मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया जाएगा मेरे साहब। तो बताइएगा कि वेलकम। ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह अक्सर ही कोई ना कोई अपने मसाइल दुख दर्द लेके फिरते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि जब कोई ऐसा तकलीफ अमल आता है तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमने करना क्या है। अब एक क्वेश्चन मुझे ये है कि बरतानिया में बैठे हुए एक साहब, उन्होंने मुझे फरमाया कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है 3 मरले जगह, जिसका केस कागजात आपको भी मेरा ख्याल भेजे थे मोहतरमा ने। जी वो उन्होंने ये फरमाया था कि जो जगह मेरी है, बड़ी ख्वाहिशों के मेहनत से जगह बनाई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली कब्जा किसी और ने कर लिया। तो वो दावा किया, उसके हक में डिग्री हो गया। जब डिग्री हो गया तो उन्होंने फिर सचिन जज साहब के पास जाके डीसी जज साहब से फिर स्टे ले लिया, फिर वो अपने हक में करवा लिया। अब वो बेचारी, ना उसका बेटा है, ना उसका हस्बैंड है, ना कोई रिश्तेदार है, वो बेचारी यहाँ बैठी है। तो अब इस केस को कैसे देखेंगे, क्या करे बेचारी वो बेवा? जी खालिद साहब, ये बड़ी आम और कॉमन शिकायत है कि जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे की शिकायत है। क्योंकि हमारे माशरे में डिसऑनेस्टी, बदजनती का पहलू काफ़ी पाया जाता है। बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत बुरे भी हैं, लेकिन ये है कि बुरे लोग जो है ना वो ज़्यादा नज़र आते हैं, अच्छे कम नज़र आते हैं। वो आपने मुझे जो भेजा था डॉक्यूमेंट, वो मोहतरमा एक प्लाट की मालिका है एबटाबाद में, लेकिन वो किसी प्रॉपर्टी डीलर में कब्जा किया हुआ है। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों को मोस्टली पता होता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का कौन मालिक है और कहाँ रहता है। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हुए ये ज़मीनों पे कब्जे कर लेते हैं, प्लाटों में कब्जे कर लेते हैं। जी और कब्जा जब हो जाता है तो उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करने के लिए दो ही पहलू आते हैं। एक जी सेक्शन 8 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा, एक सेक्शन जी 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा या जी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का दावा। जी सेक्शन 8 का दावा ये होता है कि आप दावा फाइल करते हैं बिफोर द सिविल कोर्ट कि जी मुझे ये अननेसेसरी मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया किसी ने, तो ये जी मेरे कब्ज़े, मैं मालिक हूँ, मैं मालकियत के कागज़ मेरे पास हैं, तो मुझे इस ज़मीन का कब्ज़ा दिलाया जाए। जी उसमें कोर्ट में नोटिस करती है, जवाब दवा लेती है, इशू फ्रेम करती है, एविडेंस लेती है, फिर वो फैसला करती है। जी एक सेक्शन 9 का दावा होता है, सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसमें ये देखा जाता है कि रीसेंट स्नैच हो, फोर्सफुली स्नैच हो, जी उस पर दावा किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी में मैं काबिज था और जी मेरे से फ़लाँ, यानी विद इन 6 मंथ, अगर 6 मंथ के बाद जाएंगे तो आपका राइट ख़त्म हो जाएगा। जी रीसेंट स्नैच हो, फोर्सफुली स्नैच हो, जी तो कब्ज़ा आपका पोजेशन हो। 3 चीज़ें शो करनी होती हैं: पोजेशन जी आपने अपना शो करना है ओवर द प्रॉपर्टी, रीसेंट जी स्नैच शो करनी है, तीसरा ये है कि आपने फोर्सफुली स्नैच शो करनी है। 3 चीज़ें जी साबित करनी होती हैं सेक्शन 9 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दावे में। जी लिहाजा ये दूसरा दावा होता है। तो इसमें ओनरशिप की बात नहीं होती, ओनरशिप को डिस्कस नहीं किया जाता, सिंपली कि आप किसी का पोजेशन डिस्टर्ब ना किया जाए। जी तीसरा होता है इस्तिगासा अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इसके तहत जी वो दावा कंप्लेंट फाइल की जाती है बिफोर द एडिशनल सेशन जज। आपने जी जो मुझे कागज़ भेजे हैं उन उस मोहतरा ने अंडर सेक्शन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट ये उसको किया है, चैलेंज किया है बिफोर द लर्न एडिशन डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने जी उसको खारिज कर दिया है ऑन द ग्राउंड कि ये फोर्सफुली डिस्पोजेशन नहीं है, बल्कि ये अदरवाइज़ है। क्योंकि इसमें जी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में ये लिखना होता है कि फोर्सफुली पोजेशन है और आपने उसके खिलाफ एफ आई आर लॉन्च कराई, कोई रपट दर्ज कराई, क्योंकि बीबी ने जी ना कोई रपट कराई थी ना एफ आई आर कराई थी,
تو دعویٰ کر دیا کہ میری زمین پہ یہ قابض ہے، تو جو جی سیکشن 5 کے انگریڈینٹس ہیں وہ اس کے اندر نہیں تھے، تو انہوں جی نے اس کا دعویٰ جو ہے اس کا خارج کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ریمیڈی کیا ہے، وہ ہائی کورٹ میں وہ اپیل کرے گی، فائل کرے گی کہ جناب آپ نے یہ میرا دعویٰ تھا، میری زمین ہے، یہ میری رجسٹری ہے، یہ انتقال ہے، یہ میری فرد ہے، میری زمین پہ فورسفلی قبضہ کیا اس نے، اور مجھے قبضہ دلایا جائے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر تو دعویٰ اس کا جو اس نے فائل کیا تھا ایڈین سین جج کی کورٹ میں، کمپلینٹ فائل کی تھی انڈر سیکشن 5 آف دا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005، پھر تو وہ کرے گی، کورٹ کرے گی کہ نہیں اس کو قبضہ دلایا جائے۔ اگر جی فرض کر لو اس کے اندر اس نے پوری کمپلینٹ کے اندر پورے انگریڈینٹس مینشن نہیں کیے، پھر جی کورٹ کہے گی آپ جا کے سیکشن 8 کا دعویٰ کریں۔ جی لیکن چونکہ اب آرڈر آپ کے خلاف آ چکا ہے، اس کو چیلنج کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ وہ استعمال کریں گے جی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، جی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس آرڈر کو چیلنج کرنا بہت ضروری ہے، نہیں چیلنج کریں گے تو کوئی کورٹ بھی، آگے والا ادارہ بھی ہاتھ نہیں لگائے گا کہ جی آلریڈی کورٹ ان کے پوزیشن کو جسٹیفائی کر چکی ہے، اس کا وہ سہارا لیں گے۔ اس جی لیے اس محترمہ کے پاس جو لیگل ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ اس جو کمپلینٹ اس کی خارج ہوئی ہے اس کو وہ چیلنج کرے گی ریٹ میں، ہائی کورٹ میں، جی ہائی کورٹ ایبٹ آباد کا بینچ ہے وہاں یہ چیلنج کرے گی۔ جی جی اپنی ریٹ میں ثابت کرے گی کہ یہ انلیگل ایکٹ ہے اور یہ انلیگلی میرے سے زمین پلاٹ ہتھیایا گیا ہے، تو وہ کورٹ اس پہ آرڈر کر دے گی، یا پھر اگر اچھا کوئی وکیل اس کو مل جائے گا تو وہاں یہ کہتے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے اس کو کنورٹ کر دے گا کہ جناب مجھے سیکشن 8 کا دعویٰ کرنے کی اجازت دی جائے، تو جی کورٹ آبزرو کر دیتی ہے، پھر یہ آرڈر آڑے نہیں آتا، ورنہ یہ جی آرڈر آپ کا آڑے آئے گا کہ کہیں بھی جائیں گے تو یہ آرڈر آپ کے لیے رکاوٹ ہوگا، ہرڈل ہوگا کہ یہ بی بی نے اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بار بار اس کو استعمال کرے گی کہ یہ ہمارے جی حق میں آرڈر آ چکا ہے، لہذا اس کو جی چیلنج کرنا چاہیے ہائی کورٹ میں ان ریٹ پٹیشن، کیونکہ جو صوبہ سرحد میں آتا ہے ایبٹ آباد، ہمارے یہاں پنجاب میں تو ریٹ آتی ہے، وہاں کچھ صوبوں میں ریویژن آتی ہے، کچھ میں ریٹ آتی ہے، یہ اپنا اپنا جی ججز کا ہے سٹائل آف ورکنگ، تو جی ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں ریٹ آتی ہے، ریٹ فائل کریں گے تو وہ اگر جج نہیں مانے گا کہ نہیں آپ نے تو اس کے اندر پورے انگریڈینٹس لکھے ہی نہیں جو سیکشن 5 میں اویلیبل ہیں، ریکوائرڈ ہیں، جی تو پھر آپ کہیں گے جناب کہ میں اپنا دعویٰ سیکشن 8 میں سیکنگ دا پوزیشن سول کورٹ میں کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے کائنڈلی پھر آبزرو فرما دیں، اس سے پھر آپ کا یہ آرڈر آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اس سے آپ نئے سرے سے جی دعویٰ کریں گے بیفور دا لرنڈ سول جج جی ایبٹ آباد، سینئر جی سول جج ایبٹ آباد، ورنہ آپ کے جی لیے یہ رکاوٹ بنے گا، یہ آرڈر آپ کے لیے ہمیشہ رکاوٹ بنے گا، ہر جگہ آپ کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ جی لہٰذا اس محترم کو چاہیے کہ اس آرڈر کو وہ ایڈیشن سین جج کے آرڈر کو، وہ نومبر کا آرڈر ہے، غالباً 5 کا ہے 6 کا ہے سم کے، 1 ماہ اس کے پاس ٹائم ہے روٹین میں اپیل ریویژن کا، تو اگر وہاں ریٹ ہوئی تو 90 دن ہوتا ہے، تو وہاں اس کو چیلنج کرے تاکہ جی وہ اس کا آرڈر کو ختم کرے، ورنہ یہ آرڈر اس کے لیے فار ایور رکاوٹ ہوگا، اس کے لیے ہر جگہ جہاں بھی جائے گی وہ ہرڈل ہوگی، وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی، تو جی اس کا نقصان کا خدشہ ہے، اس لیے اس آرڈر سے نکلنا ضروری ہے، اس ہرڈل کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے صاحب اگر وہ کیس کرنا چاہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہوا، یہاں سے یہ پاور آف ٹارنی کسی کو بھیجے وکیل کسی کو لڑنے کے لیے، یا اس کو خود جانا پڑے گا؟ فیملی اس کی ہے نہیں وہاں پر؟ نہیں ایسے ہے کہ یہ اپنا پاور اٹارنی کسی اپنے عزیز کو دے دے جو اس کا کوئی عزیز ریلیٹیو ہے، وہ جی وکیل کو اختیار دے گا بائی ورچو آف ڈیٹ پاور اٹارنی، تو وہ اس کو اختیار دے گا، وہ اس کی ریٹ بنائے گا، تیار کرے گا، فائل کرے گا، پیش ہوگا، بحث کرے گا، آرگومنٹ کرے گا، تو اگر تو اس کے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے کمپلینٹ کے اندر سارے انگریڈینٹس سیکشن 5 کے نہیں ہیں، تو پھر اس جی کو کورٹ سے یہ آبزرویشن لے لے گا، اچھے وکیل ایسا کر لیتے ہیں کہ جناب یہ آرڈر ہے میرے رستے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے، I would جی like to avail the remedy under section 8 of the Specific Relief Act on the basis of ownership، تو پھر اس کو جی دعویٰ فائل کرنا پڑے گا، الٹیمیٹلی چونکہ مالک ہے، یہ جینون مالک ہے، لافل مالک ہے، اس کا کام ہو جائے گا، لیکن جی لمبا پروسیس ہے، لیکن اپنے حق کے لیے لمبے پروسیس بھی کرنے چاہیے، کوئی بات نہیں، شروع نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی، کرنا چاہیے۔ یہ ناظرین بدقسمتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو وہ اسی لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے، جس طرح ابھی یہ ایک
محترمہ ہیں جو وہاں اسکاٹ لینڈ میں رہتی ہیں، ان کی اپنی زمین کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، پلاٹ کے اوپر۔ وہ میرے ساتھ میاں صاحب وہ کوشش کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ لائن میں آ جائیں، مگر انفارچونیٹلی بیچاری جی اتنی وہ جانتی نہیں ہے ٹیکنیکل چیزیں، وہ لائن ہمارے ساتھ جی نہیں آ سکیں۔ تو ان کا پلان تھا کہ وہ جی خود کوئی ہی بات آ نہیں. کے آپ کے سامنے سوال جو رکھیں اور وہ اپنا جو ہے مسئلہ بتائیں کہ جس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا، مگر ہم کوشش کریں گے ان فیوچر میں کوئی ان کو کوئی ٹیکنیکل کوئی ہیلپ کوئی کر دے تو وہ ہمارے ساتھ لائیو ہو سکیں، مگر اس بار تو وہ لائیو نہیں ہو سکیں۔ کوشش کریں گے ان فیوچر میں ان کو بھی لائیو لے کے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، اور جیسا یہ خاتون کی بات بھی آپ کے سامنے، بیچاری بیوہ خاتون ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور پراپرٹی ڈیلر ہے محترم ایبٹ کی جنہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو اس والے سے میاں صاحب سے میں ریکویسٹ کی تھی، یہ کہ اوورسیز پاکستانی خاتون ہے اسکاٹ لینڈ سے، جن کی ہیلپ کریں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں بار کے صدر ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے کیس کو جو ہے ٹیکل کریں تو شاید ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ناظرین یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں اس والے سے ہم جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ میاں صاحب میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کا کہ آج آپ نے ٹائم دیا، ویلکم سر. تو ویلکم سر. انشاءاللہ میاں صاحب جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال ویلکم سر. رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ایک تھینک بار یو سر. پھر آپ کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھینک یو سر. ویلکم ہوں۔ سر. اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد. تھینک یو خالد صاحب. May Allah give you